بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کو جو بتایا گیا تھا کہ بہت سارے طریقے بتائے گئے تھے کہ نصوص کی مراد کو کیسے پہچانا جائے گا۔ بہت سارے طریقے سے آپ کو روشناس کرایا گیا تھا کہ نصوص کی، قرآن و حدیث کی جو نصوص ہوتے ہیں، نصوص قطعیہ، اس کی مراد کو پہنچنا، اس کی مراد کو جاننا، اس کی معرفت، اس کو سمجھنا کہ حقیقت میں اس نص سے چاہت کیا ہے۔ اس کے بہت سے طریقے آپ کے سامنے آئے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ طریقہ تھا کہ بعض مرتبہ الفاظ ایک ہوتے ہیں، لیکن اس الفاظ کے معنی کے اندر ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں اور ایک مجازی معنی ہوتے ہیں، اور دونوں کے اندر کوئی قرائن بھی نہ ہو، یعنی کوئی قرینہ ایسا نہ ہو کہ مجاز مراد لیا جائے، یا کوئی قرینہ ایسا نہ ہو کہ اس سے حقیقت مراد لی جائے۔ ایسے موقع پر حقیقت کو ترجیح دی جائے گی، حقیقت کو سب سے اوپر رکھا جائے گا اور وہی معنی مراد لیا جائے گا، نہ کہ مجاز۔ لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ، کوئی ایسا دال آ جائے جس میں جو ہے اس طرف دکھا رہا ہو کہ یہ مجاز ہے، یا اسی طریقے سے عرف کے اعتبار سے عرفاً وہ چیز مشہور ہو گئی ہو، تو اس موقع پر بعین ہی، بغیر کسی قیل و قال کے، عند الجمہور اگر مجاز کی طرف دال ہے تو مجاز، اور اگر حقیقت کی طرف دال ہے تو حقیقت مراد لے لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک معنی آپ کو ذکر کیا گیا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتے ہیں، اس کے معنی کے اندر 2، 3، 4 احتمال ہوتے ہیں، بہت سارے احتمال ہوتے ہیں۔ ان احتمالوں میں سے ایک احتمال ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر تشخیص، نص کی تخصیص نہیں ہوتی، نص کی تخصیص نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے معنی ایسے ہوتے ہیں کہ نص کی تخصیص ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس معنی کو اختیار کیا جائے گا جس کے اندر تخصیص نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو انہوں نے پیش کیا تھا وہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ انہوں نے پیش کیا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 قراتیں یا 2 روایتیں بیک وقت جمع ہو جاتی، تو ان دونوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں مصنف نے فرمائے تھے کہ دونوں میں تطبیق کی صورت نکالی جائے گی، تطبیق دینے کی کوشش کی جائے گی، اور دونوں پر ایسا عمل کیا جائے کہ دونوں قولوں، دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے۔ یہ سب سے پہلا انہوں نے ایک اصول بیان کیا۔ اس کے ضمن میں 2 آیتیں پیش کی گئی تھی، نمبر 1 وَأَرْجُلَكُمْ والی، اور نمبر 2 طہر کی مثال، ٹھیک ہے، یسألونک عن المحیض کی آیت پیش کی گئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا اس کے اندر تطبیق دے کر کے بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ آج سے جو مسئلہ ہے وہ گویا کہ 2 لفظوں میں آپ اسے سمجھ لیجئے کہ بہت سے استدلال جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، لیکن غلط کیے، استدلال کیے، قرآن کریم سے استدلال کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی استدلال خطا تھی، برابر استدلال کر نہیں پائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جزیات، چھوٹے چھوٹے استدلال جو امام شافعی کی طرف سے کیے گئے اور خطا پر مبنی ہیں، ان استدلالوں کو یہاں نقل کریں گے اور یہ بتانا چاہیں گے آپ کو کہ شافعیہ مذاہب کے لوگوں نے کئی سارے آیتوں کے اندر ایسے یہ استدلال کیے، یعنی مسئلے کو اس طریقے سے انہوں نے جانچا اور پرکھا، لہٰذا انہوں نے غلطی کی۔ اس کے ضمن میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ نے بھی استدلال کی۔ انہوں نے جو مسائل بتائیں وہ، اور امام شافعی نے جو بتائے وہ بالکل آپ کو برعکس نظر آئے گا، اور وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ کے استدلال درست ہیں اور انہوں نے استدلال کرنے میں خطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے جو مجتہدین ہوتے ہیں ان کی خطا پر بھی ان کو ثواب ملتے ہیں۔ جو مجتہدین ہوتے ہیں جب وہ خطا کرتے ہیں، اجتہاد کے اندر جب خطا واقع ہو جاتی ہے، پھر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے، اور وہ مجتہد جو خطا نہیں بلکہ
اصل معلومات تک پہنچتے ہیں، اصل معنی تک پہنچتے ہیں، اصل مطلب کو اخذ کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 اجر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کوشش کرنے کا، اور نمبر 2 حقیقت حال سے مطلع ہونے کا، حقیقت کو سمجھنے کا، مسئلے کی گہرائی تک جا کر کے اس کو بعین ہی وہی جو اللہ رب العالمین اور شارع کی چاہت ہے اسی کو جو ہے سمجھ لینے کا، یہ 2 اجر ان کو دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ امام شافعی سے غلطیاں ہوئی ہیں، بلکہ وہ خطا ہوئی تھی، اور خطا کہ ان کی خطا نہیں بلکہ ان کی خطا پر بھی ان کو اجر ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ لیکن بہرحال ان کی خطا تھی، لہٰذا ان جو ہے استدلال کو ترتیب وار ان میں سے کچھ کو، تمام کے تمام غلط استدلال کو بھی پیش نہیں کیا گیا ہے، بعض چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہ جو ہیں ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں، غلطی کا امکان تو ہے، غلطی کا امکان تو ہے، لیکن غلطی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ان کی اجتہادانہ جو روش ہے وہ مسائل کو بعین ہی وہی چیز ہم اور ہمارے سامنے لا کر کے رکھی گئی ہے جو مقصد نبوت ہے، جو مقصد شارع۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم یہاں پر نہ کسی کو تنقید کریں گے، ہم تنقید کسی کو نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجتہد ہمیشہ ثواب کماتا ہے، وہ غلطی کرے پھر بھی ثواب کما لیتا ہے، اور ہم غلطی کریں تو ہم کو غلطی پر ثواب نہیں ملتا، بلکہ غلطی پر ہمیں سرزنش کی جاتی ہے، ہمیں گناہ ملتا ہے، اور مجتہد کا رویہ بالکل الگ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دل کے اندر کبھی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ دیکھو امام شافعی نے غلطی کی ہے، استدلال کو سمجھا نہیں اور امام اعظم نے سمجھ گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں، یہ بس اولیت کا مسئلہ ہوتا ہے، باقی کوئی وہ بھی حق پر ہیں ہم بھی حق پر ہیں، دونوں برابر سرابر۔ اختلاف تو باطل سے کرو، اختلاف کفر سے کرو، اختلاف جو ہے ظلم سے کرو، ان سے اختلاف، ان سے پھر اختلاف شدید طول پکڑے، اور جہاں تک طول پکڑے وہاں تک بہتر ہے، اور اتنا اختلاف کرو کہ اس اختلاف میں تم کامیاب ہو جاؤ، یہی مقصد ہے۔ تو باطل سے اختلاف ہونا چاہیے، حق والوں سے اختلاف کر کے کوئی مطلب نہیں۔ بہرحال تو دیکھو مصنف فرمانے کہ فلا ثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليكون ذلك تنبيها على مواضع الخلل في هذا النوع۔ فرما رہے ہیں کہ اب ہم ان تمسکات ضعیفہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن پر اس نوع کے اندر تنبیہ حاصل ہونا بہت ضروری ہے، مواضع خلل پر تنبیہ حاصل ہونا بہت ضروری ہے، کہ اگر ان مواقع پر تنبیہ حاصل نہ کی گئی، ان سے متنبہ نہ ہوا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہی غلطی اور وہی استدلال کے اندر خطا جو حضرات شافعیہ سے ہوا ہے وہ ہم سے بھی نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں متنبہ کیا گیا کہ دیکھو یہاں پر یہ استدلال غلط کی گئی ہے اس سے مابقیہ زندگی کے اندر، لہٰذا ہمیں ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، ایک موقع پر قے فرمائی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ قے فرمائی تھی، اور قے فرمانے کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انہو قاعا فلم یتوضا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے فرمائی اور قے فرمانے کے بعد انہوں نے وضو کیا نہیں، وضو نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنا مستدل بنا لیا کہ دیکھو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے کرنے کے بعد وضو نہیں کیا تو گویا کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے، گویا کہ یہ ناقض وضو یعنی وضو کو توڑا ہی نہیں، وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ استدلال ان کا خطا پر مبنی ہے،
یہ استدلال درست ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ دوسری احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتاتی ہے، ان کا فعل بتاتا ہے، ان کا فعل بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے فرمائی، پھر اس کے بعد وضو فرمایا اور وضو کے ساتھ نماز پڑھی، تو دو حدیثیں ملتی ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آیا؟ تو اب دیکھو انہ قع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یتوضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی اور وضو نہیں فرمایا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو فل یتوضا ہے، فلم یتوضا ہے، تو فلم یتوضا اصل میں یہ اس معنی میں ہے کہ اس وقت آپ نے وضو نہیں فرمایا، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت انہوں نے وضو فرمائی اور وضو فرمانے کے بعد پھر نماز پڑھی ہے، نئے سرے سے وضو کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کہ دیکھو قے ہو گیا اور انسان منہ نہیں دھوتا ہے یا وضو نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب وہ وضو کو توڑنے والی چیز ہی نہ ہو اور بعد میں اس کے لیے نماز کے لیے وضو نہ کیا گیا۔ یہ حدیث میں ہے کہاں؟ اس بات سے حدیث خالی ہے یہ استدلال سے۔ تو امام شافعی کو پوری بات کرنی چاہیے تھی اور ان کو یہ دعویٰ پیش کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے فرمائی، اس وقت بھی وضو نہیں کیا اور بعد میں جب نماز کا وقت ہوا تو پہلے والے وضو سے اس وقت کی نماز ادا کی، پہلے والے وضو سے اس وقت کی نماز ادا کی، قے ہونے کے بعد کی نماز ادا کی پہلے والے وضو سے، تب تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن یہاں پر تو صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہیں کیا، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو آ رہی ہے وہ نماز بھی جو ہے بغیر وضو سے، یعنی اسی وضو سے جو پہلے والا وضو تھا اسی سے پڑھ لیے۔ حدیث آگے بتا رہی ہے کہ بھائی جب نماز کا وقت ہوا تو جو ہے وضو کر کے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اختلاف اس میں ہمارا نہیں ہے کہ جو ہے ہم بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر قے ہوا تو وضو نہ کرے، اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں، لیکن اختلاف تو ہمارا یہ ہے کہ وہ ناقض وضو ہے یا نہیں، وہ وضو کو توڑنے والی ہے یا نہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ قے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب قے ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں انہوں نے وضو کی، کچھ دیر کے بعد پھر نماز پڑھی، تو یہ استدلال ان کا درست نہیں۔ ایک بات پر ہم ان سے متفق ہیں کہ بھئی ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہیں کی، اس پر ہم بھی متفق ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وضو بغیر وضو کی نماز پڑھی۔ انہ قع فلم یتوضا لاثبات ان القی غیر ناقض، بات سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس بات کرنا کہ بے شک قے غیر ناقض وضو ہے، ضعیفون، یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یہ استدلال ہی درست نہیں ہے۔ لأن اثر يدل على ان القے لا يجب الوضوء في الحال، فرمانے کے اثر کا دلالت یہ ہے کہ بے شک قے فی الحال وضو کو واجب نہیں کرتا ہے، فی الحال وضو کو واجب، اثر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو۔ اثر کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے، اس لیے کچھ ضمنی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، امید ہے کہ یاد رکھیں گے۔ یہ حدیث کے مباحث میں ایک گویا کہ اختلافی مباحث، حدیث کے مباحث میں اختلاف ہے اس کے اندر، اور وہ زیادہ اختلاف نہیں ہے، بس یہ چھوٹا سا اختلاف ہے اثر کے سلسلے میں کہ اثر کہا کس کو جاتا ہے۔ اہل خراسان وغیرہ نے الگ تعریف کی ہے اور اہل جمہور نے الگ تعریف کی ہے، اور بعد میں آ کر کے حنفیہ نے الگ تعریف کی ہے، تو بس تعریفات میں فرق ہے، اور جب تعریفات میں فرق دیکھیں گے اور اس کے اوپر جب تلاش کریں گے تو تعریفات میں جو فرق ہوتی ہے وہ عموم اور عام طور پر جو تعریفات میں فرق ہوتی ہے وہ زمانے کے اعتبار سے، علامہ نووی نے بھی اس کو یہی کہا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے تعریفات میں فرق ہوتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حدیث کے مصطلحات احادیث کے اندر جو حنفیہ سے اور اسی طریقے سے جمہور سے آپ کو جو اختلافات ملیں گے وہ زمانے کے اعتبار سے تعریفات بدل جاتی ہیں،
لہذا اس بنیاد پہ اختلاف ہے، اس کو بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ محدثین کا ماننا ہے کہ مرفوع اور موقوف یہ دونوں حدیثیں اثر کہلاتی ہیں، مرفوع اور موقوف یہ دونوں حدیثیں اثر کہلاتی ہیں۔ حدیث مرفوع ہوتی ہے جس کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتی ہو، جس کی پوری سند وہاں سے وہاں تک کے، یعنی اس راوی سے جو راوی نقل کر رہا ہے آخری مرتبہ اس راوی سے، یعنی گویا کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے یہاں سے پوری آخر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مل رہا ہو، کہیں سند میں انقطاع نہ ہو، سند میں کہیں پر انقطاع نہ ہو۔ حدیث موقوف کا درجہ وہ ایسا ہے کہ اس کی سند صحابہ پر جا کر کے رک جائے، جس کی سند صحابہ پر جا کر کے رک جائے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ بہرحال وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کو جمہور کا کہنا ہے کہ یہ اثر ہے، اسی کو اثر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تعریف جو ہے علامہ عبدالحی صاحب نے کی ہے، یہ ظفر الامانی جلد 5 صفحہ 3 یا 4 پر یہ حدیث موجود ہے، یہ اصطلاحات ان کی موجود ہے۔ انہوں نے جمہور کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ اس طرح ہے، وہ فرماتے کہ ہوا مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اسی کو اثر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ یا وہ کہتے ہیں کہ او عن اصحابی، صحابی او تابعی مطلقاً بالجملۃ مرفوعا کان او موقوفا وعلیہ الجمہور المحدثین عن السلف والخلف وهو المختار وعند الجمہور۔ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہوتی ہیں، چاہے وہ حدیث موقوف ہوں یا حدیث مرفوع ہوں، یہ دونوں کی دونوں حدیثوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمہور کے نزدیک یہ اثر ہے، اسی کا نام اثر ہے۔ اہل خراسان جو فقہائے خراسان ہیں انہوں نے تعریف کو بدل دی ہے، کچھ الفاظ کے جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ، بعینہ ہی وہی ہے، زیادہ فرق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وَمَن تَبِعَهُمْ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ اسم مرفوع، فرما رہے کہ حدیث کا جو نام ہے، حدیث یہ مرفوع کا نام ہے، حدیث مرفوع کا نام ہے، اور موقوف کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین ان دونوں سے جو روایتیں کی جاتی ہیں، ان دونوں تک جو روایتوں کی اختتام ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موقوف۔ اور یہ تعریف امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر اسی بات کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس تعریف پر امام غزالی بھی متفق ہیں، انہوں نے احیاء العلوم فی الدین کے اندر بھی یہ تعریف کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک جو ہے مرفوع اور موقوف کو اثر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو یہاں پر جو اثر کا لفظ آیا ہے، تو یہ بھی تعریف میں آپ کو بتا دیا کہ یہ اثر ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، حدیث مرفوع ہو یا حدیث موقوف ہو، بہرحال وہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اثر کے بعد ایک خبر کا معاملہ آتا ہے۔ تو خبر، چونکہ خبر کے بارے میں بھی کئی سارے اقوال ملتے ہیں کہ خبر کسے کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو فقہ جو پڑھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں ضمناً بات آ گئی تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا، آپ کے ذہن میں کچھ جو ہے تردد باقی نہ رہے۔ بات چل رہی تھی کہ دیکھو فلیتوضا کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، فلم یتوضا کا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلے کے اندر انہوں نے خطا کی، وہ ایسا ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت پیش کی گئی، حرمت علیکم المیتہ، حرمت علیکم المیتہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے مردار کو حرام کر دیا گیا ہے، مردار تمہارے اوپر حرام ہے۔
اب اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکم لگایا، بلکہ امام شافعی نے اہل شوافع ان کے کچھ لوگوں نے، اور اسی طریقے سے ان کا قول بھی مل جاتا ہے، ان کا ماننا ایسا ہے کہ جو مکھیاں ہیں اور مچھر ہے، یہ اگر کسی کم پانی کے اندر جو ہے، بہت زیادہ پانی نہ ہو، تھوڑے پانی کے اندر اگر مکھی ہے اور اسی طریقے سے مچھر ہیں، یہ اگر گر جاتے ہیں تو پانی جو ہے نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ استدلال انہوں نے کہا کہ دیکھو، میتہ حرام ہے، مری ہوئی چیز حرام ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، بعض چیزیں جو ہے کرامت اور عزت احترام کی وجہ سے حرام ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں لیکن عزت اور ادب و احترام کی وجہ سے حرام نہیں ہوتی، جیسے کہ انسان کا گوشت، یہ کرامت کی وجہ سے، انسان کی عزت و توقیر کی وجہ سے ایک دوسرے پر حرام ہے، لیکن ایک جانور جو ماکول اللحم ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، تو یہ عزت و توقیر کی وجہ سے اس کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ تو کہا کہ دیکھو، بعض چیزیں عزت و توقیر کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے حرمت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے دوسرے پر، اور دوسرے کے ساتھ ایسا خاص نہیں ہوتا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ وہ چیزیں کہ جو عزت اور احترام کی وجہ سے حرام نہیں ہوئیں، وہ ضرور بھی ضرور وہ نجس ہے، ضرور بھی ضرور وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس وجہ سے حرام ہوئی۔ اور جو چیزیں ناپاک ہو، نجس ہو، اور جب وہ اس طرح مر جائے تو پھر اور نجس ہے۔ اب جب نجس چیز، ایک شے نجس، جو عین نجس ہے، جو مادہ ہی نجس ہے، اگر کسی قلیل پانی کے اندر، تھوڑے پانی کے اندر اگر نجس چیز کو اگر ٹپکا دیا جائے یا بہا دیا جائے یا گرا دیا جائے، بتاؤ وہ چیز ناپاک ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ منی کا قطرہ، پیشاب کا قطرہ تھوڑے پانی کے اندر ایک گلاس پانی میں ٹپکا دیں، اب ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ عین شے نجس ہے وہ۔ اور منی جو ناپاک ہوئی ہے وہ عزت اور توقیر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شے ہی نجس ہے، وہ عین ہی نجس ہے، وہ ڈھانچہ ہی نجس ہے، وہ قطرہ ہی نجس ہے وہ۔ اسی طریقے سے مردار جو مکھیاں ہوتی ہے وہ عین نجس ہے، امام شافعی کا کہنا ہے وہ عین نجس ہے، لہٰذا اب اگر مرنے کے بعد اگر کسی پانی کے اندر گرتا ہے تو دیکھو پانی نجس بن جائے گی۔ ہمارا ماننا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ استدلال غلط ہے۔ حنفیہ نے اس استدلال کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں، یہ استدلال ہی غلط ہے۔ ہم نے تو یہاں تک مانا آپ کی بات کو کہ مردار کھانا حرام ہے، ہم اس کے قائل ہیں، یہاں تک ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں۔ مکھی بھی مردار ہے، ہم مانتے ہیں، یہاں تک ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں کہ جس طریقے سے مردار کھانا حرام ہے، مکھیاں حرام ہیں، اور مکھی مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ لیکن آپ مجھے ایک چیز کا جواب دیجئے کہ جو چیز ناپاک ہو، نجس ہو، جو چیز حرام ہو، جو چیز حرام ہو، کیا ہر حرام چیز نجس بن سکتی ہے؟ ایسا نہیں، ہر حرام چیز نجس نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ معلوم چلا کہ نجس ہونے کے لیے ایک اور ماننا ہے، ایک اور مادہ ہے جو اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ نجس نہیں، اور وہ ہے دم مسفوح، بہتا ہوا خون، اور مکھی اور مچھر کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں، لہٰذا جب دم مسفوح نہیں ہے، دم مسفوح نہیں ہے تو یہ نجس نہیں ہے، حرام تو ہے، نجس۔ ہر حرام چیز نجس ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا،
مثال کے طور پر مٹی کا کھانا حرام، نہیں کھا سکتے آپ مٹی، لیکن بتاؤ مٹی ناپاک ہے؟ مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر پانی آپ کو وضو کی ضرورت ہے اور پانی نہ ہو تو آپ اسی مٹی کو اپنے چہروں پر ملو۔ اگر یہ فی نفسہ ہی ناپاک ہوتا تو یہ حکم کیسے ہوتا؟ تو مٹی ناپاک نہیں، حرام تو ہے کھانا۔ تو ایک اصول بیان کیا حنفیہ نے کہ جس جانور کے اندر معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، اس کی بحث کو بالائے طاق رکھیے۔ یہاں پر اتنا یاد رکھیے کہ وہ معقول اللحم ہو یا معقول اللحم نہ ہو، اس کے اندر تو سب سے پہلی بات یہ دیکھو کہ خون ہے یا نہیں، خون ہے یا نہیں ہے۔ اگر خون ہے تو سب سے پہلے اس خون کو بہاؤ شرعی طریقے سے۔ اگر وہ معقول اللحم ہے تو خون کو بہا دینے کے بعد تم کھا سکتے ہو۔ اگر معقول اللحم نہیں ہے تو خون کو بہا دینے کے بعد بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ خون فی نفسہ ہی معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا ہو وہ حرام ہے، نجیس ہے، تو خون نہیں پی سکتے۔ لہذا مکھی اور مچھر کے اندر تو خون بالکل ہے ہی نہیں، مکھی اور مچھر میں خون ہے ہی نہیں۔ اب رہی بات کہ وہ شے عین یعنی مکھی کی ذات نجیس ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث میں تذکرہ ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا بھی بات آ جائے کہ عین نجیس ہے، وہ شے ہی نجیس ہے، اس بارے میں کوئی حدیث ثابت ہے؟ اس سے اختلاف تو یہ ہے نا۔ تو جس بارے میں اختلاف ہے اس بارے میں آپ تو کوئی استدلال نہیں کر رہے ہیں، اور جس میں ہم متفق ہیں اسی بات پہ استدلال کر رہے ہیں، تو استدلال ان کا ثابت ہے ہی نہیں، ہمارا یہ ماننا ہے۔ تو یاد رکھو مکھی اور مچھر کے سلسلے میں اگر اس کے اندر معقول اللحم خون ہوتا، توبہ استغفر اللہ، اس کے اندر خون ہوتا تب جا کر کے ہم اس کا حلت اور حرمت کی بات کرتے ہیں، ابھی تو خون ہے ہی نہیں، تو حلت و حرمت کی ابھی بھی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ نجیس ہے یا نہیں۔ جب وہ چیز نجیس نہیں ہے مرنے کے بعد بھی تو اگر پانی کے اندر گر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے آپ نے حدیث پڑھی ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برجستہ کہا ہے کہ اگر جو ہے کسی چیز کے اندر اس کا ورود ہو جائے تو اس کو ڈبو دو، ڈبونے کے بعد نکال دو، کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو انہوں نے استدلال کیا ہے وہ استدلال نہایت غلط ہے، یہی بتانا ہے آپ۔ بات سمجھ میں آیا؟ کیونکہ دیکھو حرمت علیکم المیتہ کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر جانور جو مردہ ہے، ہر جانور جو مردہ ہے پانی میں گر جائے تو وہ جو ہے پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی مردار جو ہے حرام ہے، اتنا تو ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں نا کہ مکھی حرام ہے، یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں۔ آپ مسئلہ یہ بیان کیجئے کہ مردار اگر پانی میں گر جائے یا پھر جب کوئی چیز مردہ ہو جائے تو فی نفسی حرام ہو جاتی ہے، نجیس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، فوراً پوری ذات ناپاک ہو جاتی ہے اس کی، یہ بھی نہیں۔ اور جس چیز کے اندر گرے، ہاں اس کے اوپر اگر نجاست لگی ہے تو جس چیز کے اندر گرے گا وہ ناپاک ہوگا، باہری نجاست کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آیا؟ ایک تیسرا مسئلہ امام شافعی کا استدلال جو نہایت غلط، اس کی طرف دیکھیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کبھی کہ جب حیض کا پانی کپڑے پر لگ جائے، حیض کا پانی، حیض کا خون جب کپڑے پر لگ جائے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ ہوتی ہی اس کو رگڑو، پانی ڈالنے کے بعد اس کو سب سے پہلے رگڑو۔ پھر اس کے بعد فرمایا تو اقرصی ہی، اس کو کھرچ ڈالو، اس کو کھرچ کے پھینک دو۔
ثم اغسلیہ بالماء، پھر اس کے بعد پانی سے اس کو اچھی طرح غسل دے دو، دھو ڈالو۔ تو سب سے پہلے اس کو رگڑ لو، پھر کھرچ دو، پھر پانی سے بہترین طریقے سے اس کو دھو لو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ امام شافعی نے اس سے استدلال کیا کہ دیکھو جو حیض کے خون ہے اس کو صرف ایک چیز، واحد دنیا کے اندر ایسی چیز ہے جو اس کو پاک کر سکتی ہے، صرف ایک چیز، اور وہ ہے پانی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کو پاک کرے۔ بات سمجھ میں آئے؟ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کو کیا کرے؟ پاک کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت والا فرض کر لیجئے کہ ایک عورت ہے، اس کے کپڑے پر اس کو حیض کا خون لگا، حیض کا خون جو ہے اس کے 2 روپے کے مانند لگا، جتنا 2 روپے کا سکہ ہوتا ہے اتنا لگا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ وہ 2 روپے سے 4 روپے یعنی آجو باجو بڑھا کر کے ہم نے کپڑے کو کاٹ دیا اور پھینک دیا۔ اب بتاؤ کہ حیض کا خون ہے کہاں؟ کپڑا ناپاک ہے پاک ہے؟ بولو پاک ہے نا؟ جب نجس ہے ہی نہیں، ناپاکی ہے ہی نہیں، تو حکم کس پہ لگے گا؟ تو امام شافعی پھر کیا کہیں گے یہاں پر؟ ان کا جب یہی ماننا ہے کہ پانی ہی کے ذریعے، غسل کے ذریعے ہی پاک ہوتا ہے، اب بتاؤ یہاں پہ پانی کہاں استعمال کیا گیا ابھی؟ تو ہم کہتے دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقصد تھا کہنے کا کہ پانی سے دھو لو، اور اس سے پہلے کھرچنا ہے اور اسے رگڑنا ہے، وہ طریقہ کر لو تاکہ اچھے سے چھوٹ جائے، داغ و دھبا بھی جاتا رہے۔ تو پانی چونکہ ایک ان چیزوں میں زیادہ مستعمل ہوتی ہے، لہٰذا پانی کی طرف رجحان تھا اور حکم دے دیا پانی کا۔ تو بھائی جو بھی حکم دیا جائے گا امر کے صیغے سے دیا جائے گا نہ کہ ماضی اور مضارع سے دیا جائے گا۔ چاہے آپ جو ہے کسی اور چیز کا حکم کریں دھونے کے سلسلے میں یا پانی سے حکم کریں گے تو اغسلوا کا لفظ آئے گا، امر کا لفظ تو آئے گا ہی نا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب جتنی بھی تمام چیزیں پاک کرنے والی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور پانی پر ہی ایک اس کو اکتفا کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ ایسا نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پانی سے دھویا، فرض کر لیجئے کہ پانی ہمارے پاس نہیں، سرکہ ہے۔ اب سرکہ چونکہ پانی کے اس کے قائم مقام ہے نا، تو ہم نے کیا کیا؟ سرکہ سے دھو لیا، نجاست بھی ختم ہو گئی، بالکل ذرہ برابر نجاست نہیں۔ اب جب حالانکہ سرکہ پاک ہے نا، تو پاک چیز سے پاک کیا جا سکتا نہیں، پاک چیز پاکی کا فائدہ دیتا ہے نا۔ تو جب پاک چیز پاکی کا فائدہ دیا اور پاک کر بھی دیا، اپاک ہو بھی گیا، اب بتاؤ جب نجاست نہیں ہے تو نجاست آئی کہاں سے؟ تو مراد نبی تو پا لیا گیا یہاں۔ نبی کی مراد جو تھی، پاک کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا تھا، وہ تو بدرجہ اکمل پا لیا گیا ہے۔ تو اب بتاؤ یہ مسئلہ غلط کہاں ہوا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اور صرف پانی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں، بلکہ سرکہ وغیرہ سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور مسئلے کے اندر انہوں نے غلطی کی، زکوٰۃ کے سلسلے میں 40 بکری کے اوپر ایک بکری کا زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ 40 بکری جب ہوں تو 40 بکری کے ریوڑ کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ میں نکالی جاتی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ 40 بکری پر ایک بکری یعنی 2.5%۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 40 بکری پر ایک بکری جب نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، بات سمجھیا؟ بقول علیہ الصلوۃ والسلام فی 40 شاتن، 40 بکری پر ایک بکری ہے۔ تو امام شافعی فرما رہے ہیں کہ دیکھو 40 بکریاں ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مکرم ہے کہ بکریاں نکالنی پڑے گی۔ اب اگر تم بکری کے مطابق اگر پیسہ دیتے ہو، اس ایک بکری کا رقم دیتے ہو، زکوٰۃ کے اندر نہیں مانی جائے گی آپ کی زکوٰۃ، آپ کو بکری ہی نکالنا ہے، آپ کو بکری۔ ہم نے دیکھا مراد نبی کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس جو ہے آیت سے استدلال کی کیفیت کو بھی ہم نے دیکھا، تو ہمیں اس میں بہت ساری جو ہے چیزیں نظر آئی۔ نمبر 1 کہ ہم اگر کسی کو بکری دیتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا کیوں کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دیا کیوں جاتا ہے۔ تو آپ جب تعریف پڑھیں گے
تو تاریخ کے اندر آپ کو یہ بات صراحت کے ساتھ ہر جگہ مل جائے گی. ہر کتاب والوں نے چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو یہی تعریف کی ہے کہ بھائی زکوٰۃ سے نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب ہے اس کو مالک بنا دینا. اس کو بولو مالک بنا دینا، یہی مقصد ہے. مالک بنا دینا یعنی امیر بنا دینا، اس چیز کو سونپ دینا. وہ جو غریب ہے غریبی غربت ختم ہو جائے اس کی، اور وہ بھی عید اچھی طرح سے کرے، اس کی بھی عید اچھی طرح سے ہو. تو زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ مالک بنانا. اب بتاؤ کہ فرض کر لیجئے کہ میں ایک ایک پیسے کا محتاج ہوں، اور میرے ہندوستان کے اندر جو ہے نا پیسہ ہی روپیہ ہی چلتا ہے. سامان کو اشیاء سے اشیاء بدلنے کا رواج ختم ہو چکا ہے. پرانے زمانے میں تھا کہ ہماری پرانی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اب جو ہے چاکلیٹ والے آئے اور انہوں نے کہا کہ بابا ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے والد صاحب کی ایک کتاب لے لو اور ہمیں جو ہے نا چاکلیٹ دے دو. دے دیتا تھا. دھان، گیہوں، چاول ایک ایک گلاس لے کر کے جاتے تھے اور بہت ساری چیزیں خرید کر کے لاتے تھے. تو اشیاء سے اشیاء چیزوں کو بدلا جاتا تھا. اب تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب چلتا ہے پیسہ. میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور مجھے کپڑے بنانا ہے. اب اگر آپ مجھے بکری دے دیتے ہیں تو بتاؤ میں بکری لے کر کے کہاں جاؤں گا؟ کپڑا کیسے بنے گا میرا عید کیسے ہوگی؟ میرے بچوں کی عید کیسے ہوگی؟ تو مراد نبی پایا ہی نہیں نا. تو مقصد فوت ہو رہا ہے ابھی بھی بکری دینے سے. لہٰذا ایک کام کرو کہ اگر بکری جو ہے دینے کی نوبت آئے تو بکری دو. بات سمجھ میں آیا؟ کوئی غریب ایسا ہے کہ وہ علاج نہیں کرا سکتا اور بکری کے دودھ کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ بڑے بڑے علاج کی جو ہے نا شفا ملتی ہے اس سے. اب جو ہے آپ کے پاس بکری ہے تو آپ کر رہے ہیں پیسہ دے رہے. ارے بھائی پیسہ اس کے پاس موجود ہے، بکریاں نہیں ہیں. وہ دے دو، دودھ پی لے گا بکری کا تو اس کو کیا ہے، فائدہ ہو جائے گا. اب بکری دیجیے اس کو تاکہ مراد نبی. بات سمجھ میں آیا؟ اور جہاں پہ پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دیجیے، ورنہ پھر بکری لے کر کے کہاں گھومے گا. سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی جو ہے بہار یو پی کے نہ ہوں بلکہ مہاراشٹر وغیرہ کے ہوں تو اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی. بیچارے کسان کے منہ نہیں دیکھے ہیں اور کسان کے لیے کسان کی بکریاں تھما دیں گے، اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ جب رات میں چلائے گی تو جو غریب ہے غریب مر ہی جائے گا، پورے گھر والے مر جائیں گے بکری کی آواز سے. یہ بڑے کمزور دل کے ہوتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آیا کہ تو مراد نبی کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے. یہاں پر ان سے غلطی ہوئی اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ادا، قیمت کا ادا کر دینا جو ہے اس سے بھی ادا ہو جاتا. ہم انکار نہیں کرتے بکری کے نہ دینے کا، ہم کہتے بکری بھی دے دو، لیکن یہی کہ بکری ہی دینا ہے تو ہی کا لفظ ہم نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں کہ قیمت بھی دی جائے گی اور بکری بھی دی جائے گی. تو استدلال کا طرز عمل اور استدلال کا طرق جو ہے سیکھنا ہو تو امام صاحب سے سیکھا جائے، حنفیہ سے سیکھا جائے. وہ جو استدلال کرتے ہیں تو بڑی اعلیٰ اور اونچی سوچ رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے وہ حقیقت حال کو دیکھتے ہیں اور صرف حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ مراد النبی کو بھی دیکھتے ہیں. وہ چاہت ہے کیا؟ وہ اہل ظواہر کی طرح ظاہر پرست نہیں. ہمارا ایک فرقہ گزرا ہے ظاہر، اہل ظواہر. وہ قرآن میں جو لکھا رہتا تھا کہ بھائی نماز مت پڑھو تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. وہ اندر نہیں جاتے تھے کہ آگے چاہ کے سکران کی کیفیت بیان کی جا رہی کہ نشے کی حالت میں ہو تب نماز نہیں پڑھنا. وہ کہتے تھے کہ نماز نہیں پڑھنا. میں ایک نارمل طریقہ آپ کو بتایا، یعنی عبارت سے جو ثابت ہو رہا ہے بس وہی لے کے چلتے تھے آگے. دونوں نصوص، قرآنی نصوص، حدیثی نصوص، دونوں کے اندر ان کا وہی طرز ہے، اس لیے ان کو ظاہر کہہ دیے اہل ظواہر. اب دنیا سے وہ ختم ہو چکے ہیں تقریباً بس کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے، کوئی مقلد نظر نہیں آتا، خام خواب بالکل پڑے ہوئے ہیں. ایک اور استدلال سمجھ لو. یہاں سے کر سکتے ہیں.